ان الذین توفاہم الملائکۃ، بے شک وہ لوگ جنہیں فرشتے موت دیں گے، موت دیتے ہیں، ظالمی انفسہم، یہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، گناہ کیا، انہوں نے خوب گناہ کیے. قالوا فیما کنتم، فرشتے جب موت دیتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ تم کس مسئلے میں پھنسے ہوئے تھے، تم کہاں تھے، کیوں تم نے گناہ کیے. قالوا كنا مستضعفین فی الارض، تو وہ کہیں گے ہم زمین میں کمزور تھے، مجبور تھے، اس لیے ہم گناہوں میں پڑ گئے. قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ، تو فرشتے ان سے کہیں گے کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی. فتہاجروا فیہا، تو تم وہاں سے چھوڑ دیتے علاقہ اور ایسی جگہ چلے جاتے جہاں پر تم گناہ نہ کرتے. یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو مکے میں تھے اور بظاہر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن جب بدر کا موقع آیا تو اس وقت تک وہ اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے. جب غزوہ بدر کا موقع آیا تو کافروں نے ان سے کہا کہ تم ہمارے ساتھ چلو اور مسلمانوں کے مقابلے کے لیے چلو. تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے مسلمانوں کے مقابلے میں آئے اور مسلمانوں سے انہوں نے جنگ کی اور مارے گئے. تو فرمایا جب ان کی موت آئی تو فرشتوں نے ان سے یہ کہا، تو وہ یہ کہنے لگے کہ اے فرشتوں، ہم تو مجبور تھے، ہم مکے میں رہتے تھے، تو فرمایا ہجرت کیوں نہ کی، وہاں وہ علاقہ چھوڑ دیتے اور تم مدینے آ جاتے تو ہجرت کرنے کی برکت سے تم کافروں کے ظلم سے پاک ہو جاتے. فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی. إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، ہاں مکہ مکرمہ میں یا ایسی بستیوں میں رہنے والے کمزور ہوں مرد یا عورتیں ہوں یا بچے ہوں جو لا یستطیعون حیلۃ، وہ ہجرت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ولا یہتدون سبیلا، اور راستہ بھی وہ نہیں جانتے، تو پھر ان کی پکڑ نہیں ہوگی. بات یہ ہو رہی ہے کہ جو کافر کے ملک میں رہتا ہو، وہاں سے جانے کی طاقت رکھتا ہو، کمزور نہ ہو، عورت اکیلی نہ ہو، بچہ اکیلا نہ ہو، اور وہاں کافروں کے ملک میں رہ کر ان کے قوانین پر عمل کرے اور شریعت کو چھوڑ دے، تو ایسے شخص کی سخت پکڑ ہوگی. ابھی ایک اخبار میں نے یہ خبر پڑھی تھی کہ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ برطانیہ کی گورنمنٹ نے تمام مسلمانوں سے یہ کہا کہ انگلینڈ میں اگر رہنا چاہتے ہیں تو اتنے گھنٹوں کے لیے اپنے بچے انگلینڈ کی پولیس کو دیں، وہ ان کا برین واش کریں گے اور ان کا دیکھیں گے ان کا ذہن کیسا بنایا گیا ہے، اور اگر وہ جہاد کی باتیں بچے کریں گے یا یہودیوں عیسائیوں کے بارے میں نفرت کا اظہار کریں گے تو ان کے والدین کو پکڑ لیا جائے گا. اور ان کے والدین سے بھی کہا گیا کہ بچوں کو جہاد کا سبق نہ دیں، قرآن کی وہ آیتیں نہ سکھائیں جس میں جہاد کا ذکر ہے، یہودیوں عیسائیوں کی مذمت ہے، وہ قرآن کی آیتیں ان کے سامنے نہ پڑھیں. تو اب بتائیے ایسے ملک میں رہنا کہ جہاں ہم اپنے بچوں کو اسلامی تربیت نہ کر سکیں، ایسے ملک میں رہنے کی کیا حاجت ہے؟ صرف دنیا کی دولت کی خاطر انسان اپنا اور اپنے بچوں کا مستقبل تباہ کرتا ہے. ارشاد فرمایا فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، پس یہی لوگ ہیں کہ ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا جو مجبور ہیں، جو کمزور بوڑھے لوگ ہیں یا عورتیں ہیں یا بچے ہیں جو ہجرت کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا بخشنے والا ہے. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا. اب ایک آدمی انگلینڈ میں رہتا ہے، امریکہ میں رہتا ہے، اور حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ دین پر چلنا اس کے لیے مشکل ہو جائے، تو وہ یہ سوچے کہ میں اگر ہجرت کر کے کسی اسلامی ملک میں چلا جاؤں تو میرا بزنس تو سارا یہاں پر ہے، میرا کیا ہوگا؟ تو فرمایا جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے وہ نہ گھبرائے. یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، وہ اللہ کی زمین کو بہت وسیع پائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے غیب سے روزی عطا فرمائے.
وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایک بوڑھے شخص تھے جو مدینہ شریف کی طرف ہجرت کے لیے نکلے مکے سے، راستے میں انتقال کر گئے تو کافروں و منافقوں نے مذاق اڑایا کہ مال و دولت بھی گیا، راستے میں مر گئے، نہ ہجرت کا ثواب ملا اور نہ مال و دولت ان کے ورثاء کو مل سکا، ہم نے قبضہ کر لیا۔ تو اس میں فرمایا کہ یہ کس نے کہہ دیا ہجرت کا ثواب نہیں ملا؟ وہ کس نیت سے چلے تھے؟ ہجرت کی نیت سے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے، ثم یدرکہ الموت، پھر اسے موت آ جائے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اللہ کے ذمہ کرم پر اس کا اجر ہے، اللہ اسے اجر عطا فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔